آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو مختلف کتابوں میں ملتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اگر میرے 10 بیٹے اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے جوان دکھا دیے تو میں ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں۔ اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ الفاظ جو مختلف کتابوں میں ملتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، جہاں پر بات ہم نے روکی تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 ذبیح کون؟ ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس پر وہ واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے بچے کو معلوم ہے۔ دوسرے ذبیح کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ۔ وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر عبد المطلب، جو قریش کے بھی سردار تھے، مکہ میں بڑا نام تھا ان کا، اور پھر خانہ کعبہ کے آج کی اصطلاح میں متولی کہہ لیں، انچارج تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر میں ان کو بتایا گیا کہ آپ زمزم کا جو چشمہ دب گیا ہے اس کو دوبارہ کھودیں تاکہ وہ پانی جاری ہو۔ اور وہ جب انہوں نے کام شروع کیا تو مکہ کے جو باقی قبائل تھے وہ بھی اصرار کرنے لگے کہ ہمیں بھی اس میں شامل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا کہ دیکھیں، یہ میں نے خواب کی تعبیر پوچھی اور اس پر میں عمل کر رہا ہوں، تو میں اکیلا ہی یہ کروں گا۔ لیکن اس پر پھر تنازع کھڑا ہو گیا، وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں، اور تنازع اس قدر بڑھ گیا، کلیش ہونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے یثرب میں رہنے والے اپنے کچھ رشتہ داروں کو مدد کے لیے پکارا، وہ بھی آئے، اور پھر اس وقت انہوں نے ایک منت مان لی کہ اگر میرے 10 بیٹے اللہ نے میری آنکھوں کے سامنے جوان دکھا دیے تو میں ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ اب وہ اپنی منت پوری کرنے کے لیے جب 10 بیٹے جوان، تو قرآن نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے نام کا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار۔ لیکن پھر برادری نے مشورہ دیا کہ کمپنسیٹ کریں، بیٹے کو ذبح کرنے کی بجائے آپ اونٹ ذبح کریں۔ تو وہ پھر جو مشورہ ہوا، ایک لمبا واقعہ ہے، 10 اونٹ۔ لیکن حضرت عبد المطلب کا کہنا یہ تھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جتنے اونٹ میں نے ذبح کیے میں نے صحیح کیا ہے، صحیح کمپنسیشن ہوئی ہے، صحیح متبادل میں نے کم یا زیادہ۔ تو پھر وہی مشورہ کہ قرآن اندازی، ایک طرف 10 اونٹ، دوسری طرف عبداللہ کا نام، تو پھر عبداللہ کا نام 10 اونٹ اور بڑھا دیے گئے، 20 اونٹ، پھر 30، پھر 40، کرتے کرتے جب 100 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ قرآن نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ہاتھ پہ قرآن جو ہے نا وہ 100 اونٹ کا نکلا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ تو وہاں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئی تھے، ان کی جگہ پہ دمبا یا جو بھی جانور اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہ ذبح ہوا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ ذبح نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کی جگہ پہ 100 اونٹ ذبح ہوئی ہے۔ اور یہ جو اس وقت بلڈ منی ایک انسان کی دیت 100 اونٹ شاید وہاں سے چلی ہو، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اب جو حکم ہے کہ اگر ناحق کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کی دیت 100 اونٹ ہے، یہ ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ بہرحال تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ انا ابن ذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا۔ مکہ مکرمہ میں رواج بھی تھا، اور ایک حد تک ضرورت بھی تھی کہ مکہ کی جو فضا تھی وہ خوش گرم تھی، تو صحت کے لیے
ٹھنڈا علاقہ زیادہ موزوں ہوتا ہے، اور کچھ قبائل مشہور تھے، ان کا علاقہ صحت کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے بھی اچھا تھا، ان کی صحت بھی اچھی اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت بھی اچھی. تو وہ لوگ جو ہے آیا کرتے تھے، اور پھر مکہ اور اس کے مضافات سے بچے لے جاتے تھے، ان کی تربیت کرتے اور اپنی اجرت لیتے تھے. تو یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا واقعہ شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، تو پہلے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، انہوں نے ثویبہ نامی خاتون ان کے ہینڈ اوور کیا. آ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس پر مطمئن نہیں تھیں. ثویبہ وہی خاتون ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی فیڈ کروایا تھا، اور اسی اعتبار سے حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی بنتے ہیں. ثویبہ جو ہے ٹھیک ہے، ان خاندانوں سے آئی ہوئی تھی، عربی زبان، بہادری اور یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ وہاں لونڈی کے طور پہ رہ رہی تھیں، اور اس کا نفسیات کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مطمئن نہیں تھیں.